اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو وقت ابھی آیا ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونا، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی انسان کے خلوص کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ تم اسے انتہا کی اذیت دو وہ پھر بھی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے اللہ سے دعا کرے۔ ہر غم دور ہو جاتا ہے سوائے گناہوں کے غم کے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں پکڑی جوتی آپ کی زندگی کی سب سے پہلی موٹیویشنل سپیکر ہوتی ہے۔ مٹی سے بنا انسان آج فلٹر کی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کبھی لسی بنائی ہے، اس میں نمک صرف تھوڑی مقدار میں ڈالیں تو وہ نمکین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چینی بہت زیادہ ڈالنی پڑتی ہے، پھر میٹھی ہوتی ہے۔ یہی حال اخلاق کا ہے، کڑوی باتیں کرنے کے لیے ایک ہی بات کافی اور بہترین اخلاق کے لیے بہترین باتیں سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والی آفت اس نعمت سے بہت بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ فٹ پاتھ کی ڈف ٹائلز میں اگے اس پودے پر نظر پڑی۔ اس پودے نے زمین کی سختی اور پانی کی کمی کو بہانہ نہیں بنایا۔ اسے دیکھ کر خیال آیا اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو تو قدرت کوئی نہ کوئی راستہ لازمی نکال دیتی ہے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد مرد کے مقدر میں، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور اولاد کے لیے عورت کو نہ چھوڑو۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے زندگی میں کہ کچھ چیزوں کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑا رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کے کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو بھی نگل جاتا ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ کچھ دھوکے زندگی کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں جو زندگی سکھا جاتے ہیں۔ جب تک خواہشات زندہ ہوں ایمان تازہ نہیں ہے۔ خواہش کے علاوہ اس دروازے کا کوئی قفل نہیں ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر پتہ چلتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے جبکہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ کمال کی بات ہے اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کو اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے زندہ رہیں، مرنے سے پہلے مت مریں۔ اپنے آپ کو نہ کھوئیں، امید کو نہ کھوئیں، سمت نہ کھوئیں، زندہ رہیں۔ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ، اپنی جلد کے ہر ریشے کے ساتھ زندہ رہیں۔
سیکھیں، مطالعہ کریں، سوچیں، پڑھیں، تعمیر کریں، ایجاد کریں، تخلیق کریں، بولیں، لکھیں، خواب دیکھیں، ڈیزائن کریں۔ مانا کہ پیسے میں کشش ہے بہت، پر نماز وہ دولت ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ صداقت کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یوں بھی نوازتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا آسان کر دیتا ہے، اور مشکل دن جلد گزر جاتے ہیں، اور صبر جمیل کا انجام بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ نے دیا اس میں سے لوگوں کا حصہ نکالیں، علم دیا تو لوگوں کو سکھائیں۔ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ یہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں۔ اگر شیر بکری کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس میں بکری کا کوئی کمال نہیں، یہ شیر کی شرافت ہے۔ یہاں بکری کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی شیر کی کھال میں۔ شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ہم اکثر سیدھی راہ جان کر سیدھی راہ پر ہی بھٹک جاتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، لوگوں کی خوشیوں کو نہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور بیوقوف کو پوری داستان کہہ سناؤ اسے کچھ سمجھ نہیں آنی۔ یہ آپ پر منحصر ہے، عقل مند ہو کر خاموش ہو جائیں یا پھر بیوقوف بن کر۔ آپ تنقید و تعریف دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ فیشن کی طرح زمانے بھی لوٹ کر آتے ہیں۔ جہالت کے زمانے کی طرح آج کل مرد ہر کسی سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے سوائے اپنی بیوی کے، اور عورت کی زینت و آرائش ہر کسی کے لیے ہے ماں سوائے اپنے محرم کے۔ زندگی میں کامیاب انسان دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا وہ خود کو بدل لے یا خود کو سمجھ لے۔ ہمارے یہاں یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ عورت کو اپنا محفوظ مستقبل شوہر سے زیادہ بیٹے میں نظر آتا ہے۔ کیوں تم نے کبھی سوچا ہے تمہاری ذات ایک فتنہ ہے؟ ہم چلتا پھرتا خودکش دھماکہ ہیں۔ ہماری وجہ سے کب کسی کی زندگی داؤ پر لگ جائے ہمیں اندازہ ہی نہیں رہتا۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بہم سکیں۔ نمبر 1 تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، نمبر 2 تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، نمبر 3 تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ آپ مرتے وقت پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ جھگڑے، لڑائیاں، غیبتیں، چغلیاں، خلق خدا پر ظلم، زمین میں فساد۔ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جب ہم مریں گے تو پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی شفقت اور ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ دیجیے، جہیز نہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے، اور یاد رکھو اگر عزت کی خاطر اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔
یہ لازم تو نہیں کہ ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک کی اصلاح کریں، بس یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ پہلے اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی غمگین نہیں رہتا۔ کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دوسری بار گھر بنانا مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو پہلا جیون ساتھی ہوتا ہے، نہ وہ اچھا ہو یا برا، مگر وہ زندگی سے جاتا کبھی نہیں ہے، ساری عمر مقابلوں اور موازنوں کا حصہ بنا رہتا ہے۔ بعض گھبراہٹیں مومنین کے لیے آزمائش بن کر آتی ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت اور برائیوں کا کفارہ بن کر آتی ہیں۔ انسان کے اوپر آزمائشیں مومنین کے اوپر آزمائشیں ان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم، اس کا شکوہ ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کیے جاتے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے ہیں مگر ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے۔ بعض اوقات انائے محبت دوستی اور رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی کو ہر رشتے سے کم تر اور آخری مقام دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ اسے وفادار ساتھی اور فرما بردار اولاد کی ماں کہلانے کا شرف حاصل ہو، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، کیونکہ وقت نسل کے ذریعے ناانصافی اور زیادتی کا حساب چکانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ دلوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں واقعات کو بھلانے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں ایسی چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں 75 منٹس۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹس بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہیں تو کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے، کہیں پر ایک ساولی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ تعلقات خراب ہو جائیں تو 2 میں سے ایک کام کریں، بیٹھ کر بات کریں، حل کریں، دل صاف کریں، یا مکمل خاموش ہو جائیں اور وابستگی محدود کریں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔